طرح کے واقعات جو کہیں گھریلو ناچاکی ہے، کچھ بھی ہے، کہیں ماں یا کوئی باپ بچوں کی جان یا ایک دوسرے کی جان میاں بیوی لے رہے ہیں، اس کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں، خود کو مار لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات نظر آتی ہیں جب اس طرح کی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے؟ کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں عام طور پر؟ Thank you so much, Usama, for having me on your show. Unfortunately, پاکستان میں اس حوالے سے جو کیسز ہیں وہ ویسے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب ہم بینگ اے جرنلسٹ اس کو کور کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جو سامنے آتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر فائنینشیل جو ہماری انسٹیبلٹی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن مین وائل انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم ایک ریلیجس یا اسلامک سوسائٹی کے طور پر اپنے آپ کو پورٹری تو کرتے ہیں، لیکن اس سب میں ہم بہت سی اور چیزیں جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے فیملی پلاننگ. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وہ ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے تو ان کے پاس بچے ضرور ہوں گے، 3 بچے ہوں گے، 4 بچے ہوں گے، 5 بچے ہوں گے. انفارچونیٹلی کم ایج میں شادی ہونے کے بعد ہمارے سیٹ اپ کے اندر آج بھی کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب فیملی شروع کی جا رہی ہے، 2 لوگوں کی شادی کی جا رہی ہے، تو وہاں ایک فیملی انکریز بھی ہوگی. اور اس فیملی پلاننگ کو اگنور کرتے ہوئے ہم ہر سال ایک ایک بچہ پیدا کرتے جاتے ہیں، فائنینشلی برڈنائزڈ ہوتے جاتے ہیں، جس میں فائنینشیل ریسورسز کے اندر بیوی کا کردار کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ آج بھی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ عورتیں گھر ہی سنبھالنے ہیں، بچے ہی سنبھالنے ہیں، گھر میں ہی بیٹھنا ہے، اور وہ فائنینشیل جتنا برڈن ہے وہ مرد کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ویسے ہی IMF کی رپورٹ کے مطابق بھی جو ہے انفلیشن کا ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہم غربت کی لکیر کے نیچے اگر لوگوں کو دیکھیں تو اس کی پرسنٹیج بھی بہت بڑھ گئی ہے، 40% سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور فلڈ کے بعد یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فیملی پلاننگ کا نہ ہونا اور فائنینشیل ریسورسز کا یہ برڈن کا مرد کے اوپر ہی ڈال دینا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی بھی افیکٹ کر رہا ہے اور مینٹلی جو ہے وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے فیملیز کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، جس طرح سعدیہ بھی کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ جی فائنینشیل فیکٹر بھی اس میں بہت زیادہ میں نظر آتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ اچانک نہیں وہ سب ہو جاتا، انسان کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہوگا، اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا، اچھا پھر میں یہ کر لوں وہ کر لوں، بعض اوقات ہوگا کہ اچانک غصے میں اس نے کچھ کر دیا ہے، لیکن زیادہ تر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس مرض کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو کہاں اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ چیخ بہت رہی ہے بچوں پر، یا مرد عورت پر کہیں تشدد کر رہا ہے، یا کہیں ایسی وہ لفظ بولتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، یوں نہ ہوا تو میں تو کبھی سوچتا ہوں تمہیں بھی کہیں خدا نہ خواستہ مار دوں یا اپنی جان لے لوں یا بچوں کو کچھ کر دوں، کہیں وہ ایسی علامات ظاہر کرتا ہے کہ جس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا چاہیے، یا ایک اوورآل سوسائٹی میں کہیں ایویلیوشن کا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا جی ہر 6 ماہ بعد سال بعد آپ کو چیک اپ کروانا چاہیے، تو ایک عام روٹین ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو کہ ہر فیملی کے لیے ہو کہ ان کی کوئی ججمنٹ دیکھی جائے گی، ان کو دیکھا جائے گا کہ یا اگر کہیں کوئی شخص ہے جس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں اس کو ریکمینڈ کیا جائے، تو کون سی ایسی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی یہ بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں فیکٹر. اس سے پہلے اگر میں آپ کو ایک جملہ بولتا چلوں، دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی سوئسائڈ یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے نا، اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں ماضی میں ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے نا کہ بہت سارے مشہور لوگوں نے سوئسائڈ کی، بڑے ویل سیٹلڈ تھے، مشہور بھی تھے، پیسے بھی تھے، ساری چیزیں تھی، بظاہر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے آئیڈیل لائف گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی سوئسائڈ کر لی. اب صرف اور صرف غربت ایک فیکٹر ہے، گھریلو ناچاکی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کو ایکولنٹ نہیں کر سکتے جی جس کے پاس ہے اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس ملک میں زیادہ تر لوگ تو غریب ہی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ سارے غریب اٹھ کے سوئسائڈ کر رہے ہیں یا سارے غریب لوگوں کو ڈپریشن ہی ہے. اس ایک بات یا یہ کہ امیر لوگ نہیں کر رہے، امیر لوگ نہیں کر رہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈپریشن ہے وہ اتنا ہی غریبوں میں پایا جا رہا ہے، اتنا ہی امیروں میں پایا جا رہا ہے. تو سوئسائڈ کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا اب جو آپ کا کوسچن تھا یہ بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوسچن تھا. دیکھیں جب بھی سوئسائڈ ہوتی ہے نا، تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ چیزیں گریجولی ڈیویلپ کرتی ہیں، یا کسی نے کوئی جرم کرنا ہوتا ہے تو چیز گریجولی ڈیویلپ کرتی ہے، اور بڑی آسانی سے ہم اس چیز کو تھوڑا سا غور کر کے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ارد و گرد کے لوگ جو ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے جی کہ سب سے پہلے ایک رینڈم خیالات اس شخص کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں خود ہی اپنے آپ میں. مثال کے طور پہ کام کر رہا ہے، کوئی دوسرے تیسرے چوتھے دن خیال آ گیا کہ زندگی کیا ہے، میں ختم ہی نہ کر لوں،